مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ہی معزز، بہت ہی مکرم شخصیت ہیں جن کا تعلق جو ہے نعت کی دنیا سے ہے۔ نعت ادب کے چمکتے ستارے ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان ہیں، نعت گوئی نہایت عمدہ کرتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں اور اس کے علاوہ نعت اسکالر بھی ہیں۔ ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ماسٹرز میں ایم فل ڈگری حاصل کی ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ مجھے بہت پسند آیا، آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اسلامک تھاٹس اینڈ سویلائزیشن، اور تھیسس ٹاپک جو ان کا ہے نعت ادب میں حفیظ طائب کی علمی ادبی خدمات کا تجزیاتی مطالعہ۔ ماشاءاللہ آپ سب حفیظ طائب جو ہیں ان کے نام سے واقف ہیں، بہت بڑے شاعر اور نعت میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے، مجدد نعت ہیں وہ۔ اور اس کے علاوہ ابھی انہوں نے پی ایچ ڈی بھی شروع کی ہے، ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ نے ایم فل پاس کی، اور کالم نگار بھی ہیں۔ نعت خوانی میں ان کو بہت شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ایک شہرہ آفاق کلام جو محمد ظہوری قصوری صاحب کا لکھا ہوا، اور انہوں نے ماشاءاللہ پڑھا، اس پہ بہت ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور کلام ہے کہ دنیا ایک سمندر ہے، جو مجھے بہت پسند ہے اور میں نے بارہا پڑھا ہے، اور یہ میں بتاتی چلوں ذات فخری صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے کہ دنیا ایک سمندر ہے۔ اس پہ بھی ماشاءاللہ بہت شہرت حاصل ہوئی ان کو۔ اس کے علاوہ بہت سارے کلام ہیں۔ ان کا اپنا ایک کلام ہے حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں پر ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ کلام بہت زیادہ مقبول اور معروف ہوا، اس نے بہت مقبولیت حاصل کی، اور آج کل کے تمام جو نعت خوانیں ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ یہ کلام پڑھ رہی ہیں۔ اور نعت گوئی کے حوالے سے میں کیا کہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ نعتیں لکھتے ہیں، خوبصورت ترکیب کے ساتھ، خوبصورت ردیفوں کے ساتھ۔ مجھے ان کی ردیفیں بڑی پسند ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ نعتیں اپنی جو ہیں وہ ردیفوں اور ترکیب کے ساتھ مزین کرتے ہیں۔ ان میں ایک ردیف جو انہوں نے شامل کی آمین کے ساتھ، بہت خوبصورت نعت ہے، الحمدللہ خدا نصیب کرے جیسی خوبصورت ردیفیں۔ اور انشاءاللہ میں ان سے گزارش کرتی جاؤں گی کہ کچھ نعتیں ان ردیفوں کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے وہ ضرور سنائیں۔ اور ایک جو خدا نصیب کرے، درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے، ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے، بہت خوبصورت یہ ان کی نعت ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حمدیہ کلام بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ ایک حمدیہ کلام ان کا جو بہت زیادہ بھی مقبول ہو رہا ہے، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ، سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ۔ اور ایک اور حمد جو مجھے بہت پسند ہے، اور اللہ کریم جب جب توفیق عطا کرتا ہے تبھی آپ کچھ لکھ سکتے ہیں، جب جب عنایت ہوتی ہے تبھی آپ لکھ سکتے ہیں، حمد ہو نعت ہو، اور اللہ کریم کا ان پہ بے انتہا کرم ہے۔ ایک اور نعت ان کی جو مجھے بے حد پسند ہے، حمد پیرا ہے میری اشک فشانی مولا، حمد پیرا ہے میری اشک فشانی مولا، کھول دے مجھ پہ در حرف و معانی مولا، کھول دے مجھ پہ در حرف و معانی مولا۔ حمد کہتے ہوئے ہر آن یہ رہتا ہے خیال، حق ادا کیسے کرے بندہ فانی مولا، راس آتا ہے یہی طرز تکلم مجھ کو، حال دل کہتا ہوں اشکوں کی زبانی مولا۔ بہت خوبصورت اور بھی بہت سارے ان کے اشعار ہیں۔ اس کے علاوہ تضامین بہت لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے ان کی کچھ تضامینیں بہت پسند ہیں۔ ایک جو الطاف حسین حالی کی زمین میں اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اس پہ انہوں نے بہت خوبصورت کلام لکھا ہے، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ یہ ضرور سنائیں گے۔ اور غالب کی زمین میں جو کہ بہت مشکل کام ہے، یہ بھی انہوں نے کر دکھایا، اور یہ نعت بھی انشاءاللہ ان سے سنیں گے۔ یہ نعت ہے کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا میرے آگے، سبحان اللہ۔ حالت احمد کا نام سب جانتے ہیں، اور ان کے ایک مصرع پر جو انہوں نے تضمین لکھی ہے نہایت عمدہ ہے، اور ان مصرع خالد یہ ہے کس رخ کروں قصیدہ شاہ زمن تمام،
اور انہوں نے لکھا ہے لاؤں کہاں سے تاب سنائے شاہ امم، لاؤں کہاں سے تاب سنائے شاہ امم، حد سے بڑی ہوئی ہو نہ توقیر میں ہو کم، بے خود میرا خیال ہے لرزاں میرا قلم، اڑنے لگا ابھی سے ہی رنگے سخن تمام، کس رخ کروں قصیدہ شاہ زمن تمام۔ اور سرور حسین صاحب کی نعت اور حمد کے علاوہ ان کا ایک اور جو خوبصورت پہلو ہے، یہ نعت اسکالر بھی ہیں، ریسرچ پہ بڑا کام ہے، نعتیہ ادب میں ماشاءاللہ انہوں نے ریسرچ کا بڑا کام کیا ہے، اور ایک جو مجلہ ہے نعت کا مدحت کے نام سے یہ نکالتے ہیں، اور اس میں خوبصورت اس ادبی جریدے میں مضامین، نعتیں، حمدیہ کلام، مقالے، تحقیقی، تنقیدی اور فنی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے جو نعت پر کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے ان کا۔ اور اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل نعت فورم کے چیئرمین بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کیا میں بتاؤں، ان کو میں دعوت دوں گی کہ تشریف لائیے سرور حسین اکشمندی صاحب۔ ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہمارے جو بھی انٹرنیشنل خاص طور پہ جو مہمان آتے ہیں تو ان کو ہم ایک نشانی کے طور پہ یہ دیا کرتے ہیں اپنی جانب سے، تو یہ سرور صاحب کے لیے ایک شیل یارکشائر ادبی فورم کی جانب سے بنوائی گئی ہے خاص طور پہ، تو یہ ان کو پیش کریں گے ڈاکٹر مختار احمد۔ بہت ساری آپ کی تالیوں میں ان کا بڑا کام ہے، اور میں اشتیاق میر صاحب سے گزارش کروں گی کہ یہ پھول جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ لوگ آ جائیں، آپ سب آ جائیں، تسلیم آپ لوگ ساتھ ہی چلے جائیں۔ آپ آئے ڈاکٹر صاحب، آپ اور بلکہ آپ بھی آ جائیں ظہیر بھائی، آ جائیں، نہیں مطلب ایک یادگاری تصویر بن جائے گی، بعد میں موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔ آئیے سرور صاحب، اب آپ کو سننے کے لیے بہت بے چینی سے منتظر ہیں ہمارے تمام لوگ، اور کچھ چلے بھی گئے ہیں جو یقیناً بہت کچھ مس کریں گے، لیکن بہرحال جو موجود ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ڈاکٹر مختار الدین صاحب، جناب اشتیاق میر صاحب، محترمہ نظر انصاری صاحبہ، اور ہماری بہت پیاری بہن سمیہ ناز صاحبہ، تسنیم اختر صاحبہ، دیگر ہمارے جتنے بھی ادب سے تعلق رکھنے والے شعراء کرام، ہمارے بزرگ دوست احباب تشریف فرما ہیں، سب کی خدمت میں بسط نیاز عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اور محترمہ سمیہ ناز صاحبہ نے جو اتنا تعارف لمبا کروایا، شاید وہ اس لیے تاکہ میری جو تاخیر کی جو خفگی ہے اور شرمندگی ہے وہ کسی وجہ سے شاید کم ہو سکے۔ میں تہ دل سے یارکشائر ادبی فورم کا مشکور ہوں اور بہت معذرت طلب ہوں، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میں آپ سب دوستوں کو نہیں سن سکا۔ میرا جب بھی یہاں پہ آنا ہوتا ہے بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں جو میری پرائرٹی ہوتی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے وہ یارکشائر ادبی فورم کی تقریب میں بھرپور شرکت کرنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ کا تعلق ادب سے ہے، شعر و سخن سے ہے، اور آپ کے درمیان آ کے یقیناً مجھے بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، بہت مسرت کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایک ایسی مسرت لے کے جاتا ہوں جو مجھے سرشار رکھتی ہے پورا، جب تک میں دوبارہ واپس نہیں آتا، اس انتظار میں رہتا ہوں۔ اشتیاق میر صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے تو نیاز مندی یقیناً ان سے ایک تعلق ہے، رشتہ بھی ہے اور محبت بھی ہے، اور ہمیشہ یہ سرپرستی کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور میلاد النبی کے حوالے سے، ربیع الاول کے مبارک مہینے کے حوالے سے یہ جو نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی صاحب کے لیے تعزیتی ریفرنس کا آپ نے جو اہتمام کیا، اس پر بھی آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ علی صاحب یقیناً ہمارے شعر و ادب کا، پاکستانی ادب کا بہت بڑا نام ہے، اور ان کی بے شمار خدمات ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ ان کی
انہی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ سب دوست بھی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے ایک بار پھر معذرت طلب کرتے ہوئے اور یارک شائر ادبی فورم کی گونج جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں پاکستان سے جتنے بھی ہمارے شعراء کرام تشریف لاتے ہیں ان سے یقیناً اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. آپ کی جو ادبی خدمات ہیں, جو ادبی تقریبات کا آپ اہتمام کرتے رہتے ہیں, یہاں پہ شعر و سخن کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, اردو ادب کی شان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, اس پہ آپ سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ بلا تاخیر آغاز کر رہا ہوں, لیکن بہرحال آپ کی اجازت سے, اور مجھے یہ بہت محرومی کا احساس رہے گا سارے سفر میں کہ میں آپ سب کو نہیں سن سکا, چند اشعار ہم سے آغاز کرتا ہوں, اور بیشتر اشعار تو میرے سمیع ناز صاحبہ نے سنا دی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں اب مجھے اختصار کرنے کا مزید موقع مل جائے گا. جس ہم کے 2-3 شعر انہوں نے کہے اسی سے آغاز کرتا ہوں, اور یہ اشتیاق میر صاحب بھی ہمیشہ اس کو پسند کرتے ہیں. ہم پیرا ہے میری اشک فشانی مولا, ہم پیرا ہے میری اشک فشانی مولا, کھول دے مجھ پہ درے حرف و معانی مولا. ہم پیرا ہے میری اشک فشانی مولا, کھول دے مجھ پہ درے حرف و معانی مولا. صبح و غنچے بھی دمادم تیری تسبیح کریں, صبح و غنچے بھی دمادم تیری تسبیح کریں, ذکر تیرا ہی کرے رات کی رانی مولا. صبح و غنچے بھی دمادم تیری تسبیح کرے, ذکر تیرا ہی کرے رات کی رانی مولا. اور ڈاکٹر صاحب, سانس جس طرح ارادے کے بغیر آتے ہیں, سانس جس طرح ارادے کے بغیر آتے ہیں, تیری تسبیح میں ہو ایسی روانی مولا. سانس جس طرح ارادے کے بغیر آتے ہیں, تیری تسبیح میں ہو ایسی روانی مولا. اور ایک محرومی کا احساس اس میں دیکھیے کہ جن کے دیکھے سے ہمیں یاد تیری آتی تھی, جن کے دیکھے سے ہمیں یاد تیری آتی تھی, کر گئے ہیں وہ کہاں نقل مکانی مولا. جن کے دیکھے سے ہمیں یاد تیری آتی تھی, کر گئے ہیں وہ کہاں نقل مکانی مولا. اور جاتے جاتے ہو تیرا ذکر زباں پہ جاری, جاتے جاتے ہو تیرا ذکر زباں پہ جاری, یوں خوش انجام ہو سرور کی کہانی مولا. یوں خوش انجام ہو سرور کی کہانی مولا. حمد پیرا ہے میری اشک فشانی مولا, کھول دے مجھ پہ درے حرف و معانی مولا. ایک تازہ حمد کے چند اشعار. آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں, آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں, میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں. آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں, میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں. گردش مدار وقت کی قبضے میں ہے تیرے, گردش مدار وقت کی قبضے میں ہے تیرے, ہنگام صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں. ہنگام صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں, نخل خیال کو بھی معانی کا دے ثمر, نخل خیال کو بھی معانی کا دے ثمر, حرف و سخن تمام تیرے ہی سپرد ہیں, حرف و سخن تمام تیرے ہی سپرد ہیں. اے کاش بندگان خدا کی زمینوں پر, اے کاش بندگان خدا کی زمینوں پر, لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں, لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں. دنیا میں ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں جو, دنیا میں ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں جو, سب آسرے ہیں خام تیرے ہی سپرد ہیں. دنیا میں ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں جو,
सब आसरे हैं खाम तेरे ही सपुर्द हैं। सांसों की बरसरी हो या धड़कनों की लय, सांसों की बंसरी हो या धड़कनों की लय, देती है ये पैगाम तेरे ही सपुर्द है, देती है ये पैगाम तेरे ही सपुर्द हैं। उनके तुफैल हिफ्ज़ो अमा चाहिए तेरी, उनके तुफैल हिफ्ज़ो अमा चाहिए तेरी, रब्बे शहे अनाम तेरे ही सपुर्द हैं। उनके तुफैल हिफ्ज़ो अमा चाहिए तेरी, रब्बे शहे अनाम तेरे ही सपुर्द हैं। नात के चंद अशार खालिद अहमद का जिक्र यकीनन यहाँ पे हुआ और हमारे अहद के बहुत मोतबर शायर थे, अल्लाह करीम उनके दर्जात जी मैं पेश करता हूँ। ये तज़मीन के चंद अशार पेश करता हूँ। उससे पहले एक नात ज़मीन पे रश्क इरम ने मुझे तसल्ली दी, ज़मीन पे रश्क इरम ने मुझे तसल्ली दी, नबी के नक्शे कदम ने मुझे तसल्ली दी। ज़मीन पे रश्क इरम ने मुझे तसल्ली दी, नबी के नक्शे कदम ने मुझे तसल्ली दी। जलाले रब्बे उला से मैं जब भी घबराया, जलाले रब्बे उला से मैं जब भी घबराया, जमाले शाहे उमम ने मुझे तसल्ली दी। जलाले रब्बे उला से मैं जब भी घबराया, जलाले रब्बे उला से मैं जब भी घबराया, जमाले शाहे उमम ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा देखिए, मैं जानता हूँ कि गम खार हैं मेरे आका, मैं जानता हूँ कि गम खार हैं मेरे आका, इसीलिए मेरे गम ने मुझे तसल्ली दी। मैं जानता हूँ कि गम खार हैं मेरे आका, इसीलिए मेरे गम ने मुझे तसल्ली दी। जमूदे फिक्रो सुखन से मैं जब मलूल हुआ, जमूदे फिक्रो सुखन से मैं जब मलूल हुआ, सना निगार कलम ने मुझे तसल्ली दी। जमूदे फिक्रो सुखन से मैं जब मलूल हुआ, सना निगार कलम ने मुझे तसल्ली दी। जब आई राह में सरवर कोई कठिन मंजिल, जब आई राह में सरवर कोई कठिन मंजिल, हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। ज़मीन पे रश्के इरम ने मुझे तसल्ली दी, नबी के नक्शे कदम ने मुझे तसल्ली दी। ये हज़रत हज़रत मोहानी की ज़मीन है और उसमें कसीदा जनाब खालिद अहमद साहब का कि किस रुख करूं कसीदा शाह ज़मन तमाम, इस पे तज़मीन के चंद अशार हैं कि लाऊं कहाँ से ताबे सनाए शहे उमम, लाऊं कहाँ से ताबे सनाए शहे उमम, हद से बढ़ी हुई हो न तौकीर में हो कम, बेखुद मेरा ख्याल है लर्ज़ा मेरा कलम, उड़ने लगा अभी से ही रंगे सुखन तमाम, उड़ने लगा अभी से ही रंगे सुखन तमाम, किस रुख करूं कसीदा-ए शाहे ज़मन तमाम। आगाज ही में इज्ज़े सुखन बोलने लगा, आगाज ही में इज्ज़े सुखन बोलने लगा, बेचारगी का उक़दा यहीं खोलने लगा, ज़ोमे सुखनवरी भी यहाँ डोलने लगा, ज़ोमे सुखनवरी भी यहाँ डोलने लगा, लाचार हो गए हैं ज़ुबानो दहन तमाम, किस रुख करूं कसीदा-ए शाहे ज़मन तमाम, किस रुख करूं कसीदा-ए शाहे ज़मन तमाम। मिसरा नहीं है सरबसर दीवाने नात है, मिसरा नहीं है सरबसर दीवाने नात है, समझे कोई तो ज़ीना-ए इम्काने नात है, ये इज्जो बेबसी ही तो शायाने नात है, ये इज्जो बेबसी ही तो शायाने नात है, कुर्बान इस पे हो ये मेरा फिक्र फन तमाम, किस रुख करूं कसीदा-ए शाहे ज़मन तमाम।
مٹھی میں بند کرنا ہوا کا محال ہے، مٹھی میں بند کرنا ہوا کا محال ہے، پانی پہ نقش کھینچے یہ کس کی مجال ہے، پانی پہ نقش کھینچے یہ کس کی مجال ہے، وہ حسن جس کی مثل نہ کوئی مثال ہے، آنکھیں بچھا رہے ہیں یہاں گل بدن تمام، کس رخ کروں قصیدہ شاہ زمن تمام۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترنم سے محترمہ غزل انصاری صاحبہ نے حکم کیا ہے تو غالب کی ایک زمین میں گئے ہوئے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقش کف پا میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقش کف پا میرے آگے، رہتی ہے میری سیرت اطہر پہ نگاہیں، رہتی ہے میری سیرت اطہر پہ نگاہیں، دشوار نہیں کوئی بھی رستہ میرے آگے، دشوار نہیں کوئی بھی رستہ میرے آگے، جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت، جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت، آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے، آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے، شعر دیکھیے، ہریالی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز، ہریالی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز، رہتا ہے جو گنبد خضرا میرے آگے، رہتا ہے جو گنبد خضرا میرے آگے، کیا رنگ دکھائے ہیں تیرے ذکر نے آقا،
بچھتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے بچھتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا میرے آگے ایک معروف کلام جس کا ذکر ابھی کر رہی تھی ہماری بہن اس کے بھی چند اشعار سن لیجیے حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں اور اسی لیے ہے لقب ان کا رحمت عالم اسی لیے لقب ان کا رحمت عالم کہ حال و ماضی و فردا حضور جانتے ہیں کہ حال و ماضی
شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اور سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بہت سا وقت آپ کے لیے آخر میں اگر اجازت ہو تو سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اسی پہ اختتام کرتا ہوں تازہ یہ اشعار ہیں پلکوں پہ ستارے سے چمکتے رہتا دیر پلکوں پہ ستارے سے چمکتے رہتا دیر لب ان کی ثنا کر کے مہکتے رہتا دیر پلکوں پہ ستارے سے چمکتے رہتا دیر لب ان کی ثنا کر کے مہکتے رہتا دیر جب ذکر کسی نے بھی کیا ان کی گلی کا جب ذکر کسی نے بھی کیا ان کی گلی کا آنکھوں سے میری اشک ٹپکتے رہتا دیر جب ذکر کسی نے بھی کیا ان کی گلی کا آنکھوں سے میری اشک ٹپکتے رہتا دیر جاتے ہوئے دیکھا جو مدینے کوئی ظاہر جاتے ہوئے دیکھا جو مدینے کوئی ظاہر ہم شوق حضوری میں سسکتے رہتا دیر جاتے ہوئے دیکھا جو مدینے کوئی ظاہر ہم شوق حضوری میں سسکتے رہتا دیر اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا کچھ دیر سجائی جو تیرے ذکر کی محفل کچھ دیر سجائی جو تیرے ذکر کی محفل پھر گھر کے در و بام چمکتے رہتا دیر کچھ دیر سجائی جو تیرے ذکر کی محفل پھر گھر کے در و بام چمکتے رہتا دیر اور دیکھی جو تب و تاب میرے حرف ثنا کی دیکھی جو تب و تاب میرے حرف ثنا کی
पलकें गुलो महताब झपकते रहता दे। देखी जो तबो ताब मेरे हरफ सना की, पलकें गुलो महताब झपकते रहता दे। और ये हुजूर की नात का फैजान देखिए इस शेर में, सरवर जिन्हें मिदहत के लिए मैंने चुना था, सरवर जिन्हें मिदहत के लिए मैंने चुना था, सरवर जिन्हें मिदहत के लिए मैंने चुना था, वो हर्फ मुझे प्यार से तकते रहता है। सरवर जिन्हें मिदहत के लिए मैंने चुना था, वो हर्फ मुझे प्यार से तकते रहता दे। पलकों पे सितारे से चमकते रहता दे, लब उनकी सना करके महकते रहता दे। शुहदाए करबला के हुजूर ये सलाम उसी पे इख्तिताम करता हूँ कि नवाए हक व सदाकत हैं करबला वाले, नवाए हक व सदाकत हैं करबला वाले, सरापा शम्मे हिदायत हैं करबला वाले। उन्हीं के दम से है कायम वकारे दीन मतीन, इन्हीं के दम से है कायम वकारे दीन मतीन। वजूद हक की शहादत है करबला वाले, वजूद हक की शहादत है करबला वाले। लहू से हुर के अभी तक ये आ रही है सदा, लहू से हुर के अभी तक ये आ रही है सदा, कि जन्नतों की बशारत है करबला वाले। लहू से हुर के अभी तक ये आ रही है सदा, कि जन्नतों की बशारत है करबला वाले। हर एक दौर में कहती रहेगी मर्गे यजीद, हर एक दौर में कहती रहेगी मर्गे यजीद, कि जिंदगी की अलामत है करबला वाले, कि जिंदगी की अलामत है करबला वाले। निगाहे लश्कर जुल्मत है आज तक हैरान, निगाहे लश्कर जुल्मत है आज तक हैरान, अभी भी महवे क़यादत है करबला वाले। निगाहे लश्कर जुल्मत है आज तक हैरान, अभी भी महवे क़यादत हैं करबला वाले। सलाम भेजेगा उन पर ज़माना महशर तक, हर एक अहद की जीनत है करबला वाले। फलक की आंख है मरकूज उनके सजदों पर, फलक की आंख है मरकूज उनके सजदों पर। कुछ ऐसे महवे इबादत हैं करबला वाले, कुछ ऐसे महवे इबादत हैं करबला वाले। इसी को कहते हैं मफहूम जिंदगी सरवर, इसी को कहते हैं मफहूम जिंदगी सरवर, कि जैसे जिंदा सलामत हैं करबला वाले। नवाए हक को सदाकत हैं करबला वाले, वजूद हक की शहादत हैं करबला वाले। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि प्रोग्राम का इख्तिताम होने के बावजूद आपने इतनी तवज्जो से और इतनी मेहरबानी से मुझे सुनने की ज़हमत गवारा की। अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सबका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरूर भाई, दिल तो ये चाहता था कि आपको सुने।